الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ احسن الخالقین الذی فضل رسولنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی جمیع العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیہم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ امہات المؤمنین وابنہ الغوث العظم الجیلانی اجمعین۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ الحمدللہ احسن الخالقین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ احسن الخالقین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہم پر فضل کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل کیا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ احسن الخالقین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بہترین خالق ہے، تمام پیدا کرنے والوں میں سے سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فضل کیا، ٹھیک ہے، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فضل کیا، مہربانی فرمایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود و سلام بھیجے۔ علی جمیع العالمین، تمام عالم پر، یعنی جس اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام عالم پر فضیلت دی، تمام تعریفیں اس بہترین پیدا کرنے والے کے لیے جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، تمام عالمین پر فضل عطا فرمایا۔ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اور انبیاء کے خاتم، انبیاء اور مرسلین کے خاتم پر درود و سلام ہو، یعنی جو خاتم الانبیاء ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور مرسلین آخری، اب کہہ سکتے ہیں کہ آخری نبی اور آخری رسول پر درود و سلام ہو، انبیاء کے خاتم اور رسولوں کے خاتم پر درود و سلام ہو۔ وعلیہم، اور ان پر، یعنی انبیاء اور مرسلین پر بھی ہو۔ وعلی آلہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل پر، وصحبہ، اور آپ کے اصحاب پر، صحابہ پر بھی درود و سلام ہو۔ وازواجہ امہات المؤمنین، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج جو کہ مومنوں کی ماں ہیں، ان پر بھی درود و سلام ہو۔ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی اجمعین، اور آپ کے فرزند حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام پر کیا ہو؟ درود و سلام ہو۔ سبق نمبر 1، بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ حضرت علامہ بدر الدین احمد قادری بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح بیان کر رہے ہیں جو سبق میں استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مسند الیہ کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے گی اسے کہیں گے مسند الیہ، اور جس چیز کو ثابت کی جائے گی اسے کہیں گے مسند۔ بیان کرتے ہیں مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ دیکھیے، ایک چیز کو ثابت کی جائے گی اور کسی کے لیے ثابت کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کسی چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کی جائے گی، تو جس کو ثابت کی جائے گی وہ چیز مسند کہلائے گی،
اور جس کے لیے ثابت کی جائے گی وہ مسند الیہ کہلائے گی۔ مثال دیکھیں، مثال سے خود واضح کر رہے ہیں، زید ہوشیار ہے۔ اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے۔ زید ہوشیار ہے، اس مثال میں آپ غور کریں کہ زید مسند الیہ ہے اور ہوشیار مسند، کیوں؟ کیونکہ زید کے لیے ثابت کی گئی ہے کیا چیز؟ ہوشیار، ہوشیار ہونا۔ یہ کس کے لیے ثابت کی گئی ہے؟ زید کے لیے۔ ہوشیار ہونے کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو ہوشیار ہونا، ہوشیار جو ہے یہ ہے مسند اور زید ہے مسند الیہ۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے۔ اور جیسے پڑھا بکر نے، پڑھا بکر نے ایک مثال ہے، اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ پڑھنے کیوں کس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے؟ کس نے پڑھا؟ پڑھنا کس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے؟ بکر کے لیے۔ تو پڑھنا یعنی پڑھنے کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ ہے مسند۔ بکر کے لیے ثابت کیا جاتا ہے تو یہ ہے مسند الیہ، ٹھیک ہے؟ پڑھا بکر نے، اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الیہ ہے۔ اور جیسے دیکھا گیا چاند، اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے۔ دیکھا گیا، ٹھیک ہے؟ دیکھا جانے کو کس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے؟ چاند کے لیے۔ تو کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ دیکھا جانا نا، تو یہ ہے مسند جسے ثابت کیا جا رہا ہے، دیکھا جانا، یہ ہے مسند۔ اور کس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے؟ چاند کے لیے، یعنی کون دیکھا گیا؟ چاند دیکھا گیا، تو چاند ہے مسند الیہ۔ جملہ، اب یہاں سے اور ایک اصطلاح کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نحویوں کے درمیان جملہ ایک اصطلاح ہے، جملہ کہتے ہیں۔ جملہ سے مراد ہوتا کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ مسند الیہ اور مسند دونوں مل کر کے، دونوں کے جمع ہونے کے بعد جو شکل، جو صورت بنتی ہے اسے جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جیسے زید ہوشیار ہے، تو زید ہوشیار ہے، اس مکمل کو کیا کہیں گے؟ جملہ۔ زید یہ مسند الیہ ہے، ہوشیار مسند ہے، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ زید مسند الیہ ہے، ہوشیار مسند ہے، ان دونوں کو یعنی زید ہوشیار ہے، ان دونوں کو ملا کر کے کہیں گے کہ یہ جملہ ہے۔ اس طرح پڑھا بکر نے، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ دیکھا گیا چاند، یہ بھی جملہ ہے۔ مبتدا، مبتدا کسے کہتے ہیں؟ علم نحو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ یہ مبتدا ہے کیا؟ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو۔ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مبتدا اسم ہوگا، حرف مبتدا نہیں ہو سکتا، فعل مبتدا نہیں ہو سکتا، مبتدا اسم ہی ہوگا، اور وہ لفظی عامل سے خالی ہوگا، یعنی اس پر کوئی لفظاً ظاہراً عمل کرنے والا نہیں ہوگا، لفظ میں کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ مسند الیہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ مبتدا کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یعنی وہ اسم بھی ہوگا اور لفظی عامل سے خالی بھی ہوگا اور مسند الیہ بھی ہوگا، یعنی اس کے لیے کسی چیز کو ثابت کی گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ مبتدا کہلائے گا۔ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو۔ خبر وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو۔ اب دیکھیں تھوڑا سا فرق، مبتدا کی تعریف جب مصنف نے فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ مبتدا وہ اسم ہے، جب خبر کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ خبر وہ لفظ ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ مبتدا صرف اسم ہی ہوتا ہے، اسم کے علاوہ جملہ مبتدا نہیں ہوتا، حرف مبتدا نہیں ہوتا، فعل مبتدا نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں خبر کی بات آئی، خبر میں مصنف نے فرمایا کہ خبر وہ لفظ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فعل بھی خبر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فعل پر لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، فعل کو لفظ بھی بولتے ہیں، جس طرح اسم ایک لفظ ہے اسی طرح فعل بھی ایک لفظ ہے، جملہ بھی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ بھی لفظ ہے، تو اس سے معلوم ہوا جس طرح اسم مبتدا خبر ہو سکتا ہے، اسی طرح
فعل بھی خبر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں خبر وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو، لفظاً اس پر کوئی عمل کرنے والا نہ ہو، اور مسند ہو، یعنی اسے کسی چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہو۔ اسی کو کہتے ہیں نا مسند۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مسند۔ تو خبر کسے کہیں گے؟ خبر وہ لفظ کہلائے گا جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند ہو، یعنی اسے کسی دوسرے کے لیے ثابت کیا گیا ہو۔ جیسے زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے۔ زید مبتدا کیوں ہے؟ کیونکہ زید یہ اسم ہے، اولا تو اسم بھی ہے، لفظی عامل سے خالی ہے، اور مسند الیہ ہے کیونکہ زید کے لیے نماز پڑھنے کو ثابت کیا گیا ہے، تو زید ہوا مسند الیہ، تو یہ مبتدا کہلایا، ٹھیک ہے۔ اور نمازی اور مبتدا نمازی خبر ہے۔ نمازی کیوں خبر ہے؟ کیونکہ نمازی اسم تو ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے، اسم پر بھی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، ایک لفظ ہے، اور لفظی عامل سے خالی بھی ہے، مسند ہے، یعنی نمازی ہونے کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو نمازی مسند ہے، تو یہ خبر کہلائے گی، ٹھیک۔ زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے۔ رفعہ، رفعہ سے مراد کیا ہے؟ رفعہ کسے کہتے ہیں؟ پھر کہہ دیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اس پہ رفعہ ہے۔ رفعہ سے مراد ہے کیا؟ بیان کر رہے ہیں۔ رفعہ ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیش کو رفعہ، صرف ضمہ کو رفعہ کہتے ہیں، نہیں، بلکہ ضمہ الف اور واو کو رفعہ کہتے ہیں۔ کہیں پہ ضمہ یہ رفعہ کی علامت ہوتی ہے، کہیں پہ الف یہ رفعہ کی علامت ہوتی ہے، کہیں پہ واو یہ رفعہ کی علامت ہوتی ہے۔ ہر ایک کی مثال انشاءاللہ آئے گی۔ مرفوع، مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو ہو۔ جس اسم پر ضمہ ہو یا الف ہو یا واو ہو اسے مرفوع کہیں گے۔ جیسے المسلم، المسلم کے آخر میں کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو یہ مرفوع ہے کیونکہ اس کے اوپر اس کے آخر میں ضمہ ہے۔ المسلمانی، المسلمانی بھی مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں الف ہے۔ مسلمانی، تو میم کے بعد جو الف ہے نا، یہ الف رفع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانی میں جو الف ہے یہ رفع کی علامت ہے، تو مسلمانی میں الف ہونے کی وجہ سے مسلمانی مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ المسلمون، المسلمون میں مسلمون میں میم کے بعد جو واو ہے، المسلمون، واو یہ جمع، جو واو جو ہے یہ رفع کی علامت ہے، تو المسلمون مرفوع ہے واو رفع کی وجہ سے، واو کیونکہ رفع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے المسلمون مرفوع ہے۔ ابو زید، اس مثال میں ابو یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، ابا نہیں ہے، ابی نہیں ہے، بلکہ ابو ہے۔ تنبیہ، مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، یعنی کل 8 اسماء ایسے ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں، جو مرفوع کہلاتے ہیں، لیکن اس کتاب میں یعنی فیض الادب میں ان میں سے صرف 6 اسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان 8 اسماء میں سے جو مرفوع ہوتے ہیں ان میں سے صرف اور صرف 6 اسماء کو یہاں پہ اس کتاب میں استعمال کیا گیا ہے، اور وہ 6 اسماء ہیں کیا بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں: مبتدا، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، یاد کر لیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، انا وغیرہ کی خبر، انا وغیرہ کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، انا کا، انا، ریت اللہ وغیرہ جو ہیں ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور کانا وغیرہ کا اسم، کانا، صار، ظل، باتا، اصبح وغیرہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تمام ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، انا وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم، یہ 6 چیزیں جو مرفوع ہوتی ہیں اس کتاب میں استعمال کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو 2 چیزیں ہیں ان کا استعمال یہاں پہ نہیں ہوا ہے۔ نصب، فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو نصب کہتے ہیں۔ فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو نصب کہتے ہیں۔ نصب کسے کہتے ہیں؟ فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو نصب کہتے ہیں۔ منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا یا آئے، ٹھیک ہے، جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے اسے منصوب کہیں گے۔ سب سے پہلے مثال ہے المسلمہ، المسلمہ کے آخر میں فتحہ ہے تو یہ منصوب ہے کیونکہ اس کے آخر میں علامت نصب یعنی فتحہ ہے۔ المسلماتی،
المسلماتی کے آخر میں جو کسرہ ہے یہ بھی علامت نصب ہے، یعنی جمع مؤنث سالم میں جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی نصب کی علامت کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم میں نصب کی علامت کسرہ کا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ آپ نحو کی کتاب سے رجوع کریں، نحو کی کتاب میں مطالعہ کریں۔ ابا زیدین، ابا زیدین میں الف یہ نصب کی علامت ہے تو اس لیے منصوب ہے۔ اور اس کے بعد ہے المسلمین، المسلمین میں یا، اور مسلمین میں یا ما قبل مفتوح یہ نصب کی علامت ہے، اس طرح المسلمین میں بھی یا یہ نصب کی علامت ہے۔ اس میں منصوب کی تعداد 12 ہے۔ اس میں منصوب کل کتنے ہیں؟ یعنی منصوب ہونے والے اسماء کل 12 ہیں، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 اسم استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں یعنی فیض الادب میں ان میں سے صرف 8 اسماء استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، کون اسماء استعمال کیے گئے ہیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں، یعنی جو اسماء منصوبہ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، حال تمیز، ان وغیرہ کا اسم، کان وغیرہ کی خبر، یہ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل آپ نحو کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، یہ محل تفصیل نہیں ہے۔ جر، کسرہ، فتحہ اور یا کو جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جر کسے کہتے ہیں؟ کسرہ، فتحہ اور یا کو کہتے ہیں، یعنی کسرہ ہو بعض جگہ کسرہ کو بھی جر کہتے ہیں، بعض جگہ فتحہ کو کہتے ہیں، بعض جگہ یا کو جر کہتے ہیں۔ مجرور کسے کہتے ہیں؟ مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو، یعنی دو چیز مجرور ہوتی ہے، یا تو وہ اسم جس پر حرف جار داخل ہوا ہو وہ بھی مجرور کہلائے گا، اور جو اسم مضاف الیہ بن رہا ہو وہ بھی مجرور کہلائے گا۔ جیسے علی المسلمی، علی المسلمی میں مسلم کے آخر میں جو کسرہ ہے، یعنی مسلم جو مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے۔ اس طرح علی ابراہیم، علی ابراہیم میں بھی جو فتحہ ہے نا، فتحہ یہ مجرور ہے، ابراہیم کے آخر میں فتحہ تو ہے لیکن پھر بھی یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، اسی وجہ سے اس پہ فتحہ ہے۔ غیر منصرف ہوتا کیا ہے؟ آپ نحو کی کتاب سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ ابی زیدن، اعلیٰ ابی زیدن میں ابی پہ جو یا ہے، اعلیٰ ابی زیدن میں ابی پہ جو یا ہے یہ کیا ہے؟ مکسور ہے۔ ابی پہ جو یا ہے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ علی المسلمین، اس میں بھی یا علامت جر ہے، مسلمین، علی المسلمین میں جو یا ہے، یا مقام مفتوح کی علامت جر ہے۔ علی المسلمین میں بھی یا جو کہ یا ماقب مکسور ہے، علی المسلمین یہ علامت جر ہے۔ اور جیسے ولد المسلمی، ولد ابراہیم، ولد ابی زید، غلام المسلمین، امام المسلمین، ٹھیک ہے، یہ تمام مثال ان کی ہیں جن میں دوسرا اسم جو ہے مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ولد المسلمی میں مسلمی مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے ولد کا۔ ولد ابراہیم، اس مثال میں ابراہیم مجرور ہے، مجرور کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ ولد کا مضاف الیہ ہے، ولد ہے مضاف اور ابراہیم ہے مضاف الیہ، تو ابراہیم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ولد ابی زیدن، اس مثال میں ابی زیدن یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ولدن یہ مضاف ہے، یعنی یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ غلام المسلمین، مسلمین، اس مثال میں المسلمینی مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ غلام مضاف ہے اور مسلمینی مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ امام المسلمین، امام المسلمین میں المسلمین یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ المسلمین میں کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، امام کا مضاف ہے، ٹھیک ہے، امام المسلمین امام مضاف ہے اور المسلمین مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اسی وجہ سے المسلمین مجرور ہے۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جس جملے کا پہلا جز اسم ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ اسے جملہ اسمیہ کہلائیں گے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، دیکھیں اس مثال میں زید عالم میں زید یہ اسم ہے، ایک آدمی کا نام ہے، تو اس لیے اس جملے کی ابتدا کس سے ہوئی؟ زید سے، لفظ زید سے، تو یہ ہے جملہ اسمیہ۔ زید عالم، زید عالم ہے، زید ہے مبتدا، عالم
خبر بنے گی اپنے فاعل وغیرہ سے مل کر کے، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جملہ فعلیہ کیسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، یعنی جس کے شروع میں فعل آئے۔ جیسے علمہ زید، اس مثال میں علمہ فعل ہے، اس کے بعد زید آیا ہے، تو علمہ زید جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ ہدایت، جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے۔ جملہ اسمیہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اس میں جو مسند الیہ ہوگا، ٹھیک ہے، اسے مبتدا کہیں گے اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے۔ اور جملہ فعلیہ کے اندر جو مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اس کے اندر مسند الیہ کو مبتدا کہیں گے اور مسند کو خبر کہیں گے۔ لیکن جملہ فعلیہ کے اندر جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو اس کے اندر مسند الیہ کو جس کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہے اسے کیا کہیں گے؟ فاعل یا نائب فاعل کہیں گے، کبھی فاعل کہیں گے کبھی نائب فاعل کہیں گے، اور مسند کو فعل کہیں گے۔ مشق، مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر مبتدا اور خبر، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ بتانا ہے کہ اس میں کون مسند ہے کون مسند الیہ ہے، پھر کون مبتدا ہے یا خبر ہے، مبتدا ہے یا فاعل ہے، خبر ہے یا پھر نائب فاعل وغیرہ ہے، کیا ہے، فعل ہے، خبر ہے، نائب فاعل ہے، کیا ہے، اس کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے اللہ اکتا ہے، اللہ اکتا ہے، اس میں دیکھیں لفظ اللہ یہ ہے مسند الیہ، کیونکہ اللہ کے لفظ اللہ کے لیے یکتا ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، تو لفظ یکتا یہ مسند الیہ ہے، اسی وجہ سے لفظ اللہ یہ ہے مسند الیہ اور مبتدا، مسند الیہ مبتدا، لفظ اللہ مسند الیہ مبتدا، یکتا مسند خبر، یکتا یعنی یکتا ہونے کو ثابت کیا گیا ہے تو یکتا ہے مسند اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، لفظ یکتا یہ خبر ہے۔ رسول مہربان ہیں، اس مثال میں رسول مہربان ہیں، تو رسول اسم ہے اور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کے لیے مہربانی کو ثابت کی گئی ہے تو یہ مسند الیہ ہوا، تو رسول مبتدا کہلائے گا، لفظ رسول مبتدا ہے، کیونکہ یہ اسم ایسا اسم ہے جو عوامل لفظ سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے، رسول مسند الیہ ہے، مسند الیہ ہونے کی وجہ سے لفظ رسول مبتدا ہے۔ مہربان یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، مہربان خبر ہے، کیونکہ یہ مسند ہے، یعنی مہربان ہونے کو ثابت کیا گیا ہے تو وہ مسند ہوا، اور مسند جو ہو جملہ اسمیہ میں جو مسند ہو اسے خبر کہتے ہیں، اسی وجہ سے مہربان کو خبر کہیں گے۔ سچا یعنی لفظ رسول مسند الیہ مبتدا، مہربان مسند خبر ہے، ٹھیک ہے، مسند خبر دونوں بتائیں۔ قرآن سچا ہے، تو قرآن سچا ہے، اس کی عربی اگر بنائیں تو کہ القرآن صادق، ٹھیک ہے، تو قرآن لفظ قرآن یہ مبتدا ہے کیونکہ یہ مسند الیہ ہے، لفظ قرآن مبتدا مسند الیہ مبتدا ہے، لفظ قرآن مسند الیہ مبتدا ہے۔ سچا یہ مسند اور خبر ہے، سچا مسند خبر ہے۔ پڑھی گئی کتاب، ٹھیک ہے، پڑھی گئی کتاب، ٹھیک ہے، پڑھی گئی کتاب، پڑھی گئی کا مطلب پڑھا گیا، جسے پڑھی گئی ہے، پڑھی گئی کتاب، تو اس مثال میں پڑھی گئی یہ مسند ہے، یعنی پڑھی جانے کو ثابت کیا جا رہا ہے کتاب کے لیے، کیا پڑھی گئی، کتاب پڑھی گئی، تو پڑھی گئی یہ مسند ہے اور فعل ہے، ٹھیک ہے، مسند اور فعل ہے۔ کتاب یہ مسند الیہ اور نائب فاعل ہے، پڑھی گئی کتاب، اس مثال میں پڑھی گئی مسند اور فعل مجہول ہے، کتاب یہ مسند الیہ اور نائب فاعل ہے۔ دیوار لمبی ہے، تو دیوار لمبی ہے، اس کی عربی ہوگی الجدار طویل، تو دیوار لمبی ہے، اس مثال میں دیوار یہ ہے مسند الیہ اور مبتدا، دیوار لمبی ہے، اس مثال میں دیوار مسند الیہ مبتدا، لمبی یہ مسند اور خبر ہے، لمبی ہے یہ مسند اور خبر ہے۔ سڑک پختہ ہے، سڑک کے لیے الشارع، پختہ کے لیے معبد، سڑک پختہ ہے، الشارع جو ہے یہ مبتدا بنے گا، یہ مسند الیہ مبتدا، سڑک مسند الیہ مبتدا اور پختہ ہے مسند خبر، پختہ ہے
مسند خبر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ پڑھا میں نے، پڑھا میں نے اس مثال میں پڑھا، ٹھیک ہے، پڑھا یہ ہے مسند اور فعل، پڑھا میں نے مسند اور فعل ہے پڑھا، میں یہ ہے مسند الیہ اور فاعل، میں مسند الیہ فاعل۔ گھڑی قیمتی ہے، گھڑی قیمتی ہے اس مثال میں گھڑی کے لیے ثابت کیا جاتا ہے کہ گھڑی قیمتی ہے، یعنی قیمتی ہونے کو گھڑی کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ لفظ گھڑی یہ مسند الیہ ہے، تو یہ ہے مبتدا، کیونکہ جملہ اسمیہ میں ہے، تو لفظ گھڑی مبتدا اور قیمتی یہ خبر ہے، لفظ گھڑی مسند الیہ مبتدا، قیمتی مسند خبر ہے۔ جا رہا ہے خالد، جا رہا ہے یہ فعل معروف، یعنی مسند الیہ مسند فعل معروف، جا رہا ہے یعنی جانے کو ثابت کیا جا رہا ہے خالد کے لیے، تو جانے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس لیے ہے یہ مسند ہے، اور جملہ فعلیہ میں مسند کو فعل کہتے ہیں، اسی وجہ سے جا رہا ہے یہ فعل ہے، جا رہا ہے فعل، خالد اس کا فاعل ہے، جا رہا ہے فعل، خالد فاعل، کیونکہ خالد جا رہا ہے مسند فعل، خالد مسند الیہ فاعل، ٹھیک ہے۔ لکھا گیا خط، لکھا گیا اس کے لیے کتبہ استعمال ہوتا ہے، لکھا گیا کیونکہ یہاں پہ لکھے جانے کو ثابت کیا جا رہا ہے، کیا لکھا گیا خط، لکھا گیا خط لکھے جانے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس لیے لفظ لکھا گیا یہ مسند ہوا کیونکہ اسے ثابت کیا جا رہا ہے، اور جملہ فعلیہ میں مسند کو فعل کہتے ہیں، تو لکھا گیا یہ فعل ہے اور خط یہ ہے نائب فاعل، ٹھیک ہے۔ لکھا گیا خط اس مثال میں لکھا گیا یہ فعل ہے، یعنی فعل مجہول ہے، اور خط یہ ہے نائب فاعل۔ میں مدرسے میں حاضر ہوں، انا موجود فی المدرستی، اس کے عربی میں بنائیں گے تو ٹھیک ہے، میں مدرسے میں حاضر ہوں، اس میں کے لیے جو ہے لفظ میں یہ ہے مسند الیہ، یعنی حاضر ہونے کے لیے، حاضر ہونا کس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، میرے لیے، تو لفظ میں یہ ہے مسند الیہ اور مبتدا، مدرسے میں حاضر ہوں یہ ہے مسند اور خبر، حاضر ہوں مسند اور خبر ہے۔ لکھا بکر نے، لکھا یہ ہے مسند اور فعل، ٹھیک ہے، لکھا مسند فعل، بکر نے مسند الیہ فاعل، کیونکہ لکھنے کو ثابت کیا جا رہا ہے بکر کے لیے، تو لکھا یہ ہوا مسند اور یہ فعل ہے، لکھا مسند فعل اور بکر نے مسند الیہ فاعل۔ پانی گرم ہے، پانی مسند الیہ مبتدا، گرم ہے، گرم مسند خبر ہے، ٹھیک ہے، پانی مسند الیہ مبتدا اور گرم مسند خبر ہے۔ لکھ رہا ہے زید قلم سے، لکھ رہا ہے زید قلم سے، اس کے لیے کہیں گے، عربی تو بنانے کے لیے بولے نہیں، تو لکھ رہا ہے یہ فعل ہے، یعنی لکھے جانے کو ثابت کیا جا رہا ہے زید کے لیے، لکھ رہا ہے تو یہ مسند ہے اور فعل ہے، لکھ رہا ہے مسند فعل، زید مسند الیہ فاعل ہے، کیونکہ زید کے لیے لکھا جانا ثابت کیا جا رہا ہے، اس لیے زید ہوا مسند الیہ، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں۔ بکر مسجد میں موجود ہے، ٹھیک ہے، بکر مسجد میں موجود ہے، اس مثال میں بکر یعنی مسجد میں موجود ہونے کو بکر کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو بکر ہے مسند الیہ، بکر کے لیے ثابت کیا گیا نا، جس کے لیے ثابت کیا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، تو بکر ہے مسند الیہ اور مبتدا، کیونکہ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، اس لیے بکر مسند الیہ اور مبتدا ہے۔ موجود ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے یہ مسند اور خبر ہے، یعنی موجود ہونے کو ثابت کیا گیا، تو موجود ہے یہ مسند اور خبر ہے۔ زید کو پڑھایا احمد نے، زید کو پڑھایا، ٹھیک ہے، زید کو پڑھایا، اس میں احمد نے، پڑھائے جانے کو احمد کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، کس نے پڑھایا، احمد نے، تو زید کو پڑھایا، تو یہاں پہ پڑھایا، لفظ پڑھایا یہ ہے فعل، ٹھیک ہے، لفظ پڑھایا فعل، احمد نے یہ ہے فاعل، پڑھایا فعل، احمد نے فاعل، پڑھایا مسند فعل اور احمد نے مسند الیہ فاعل، احمد مسند الیہ فاعل ہے۔ اس کے بعد ہے کل جائے گا بکر کانپور، جائے گا بکر کانپور، اس مثال میں کل جائے گا، تو کل جائے گا یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، جانے کو منسوب کیا جا رہا ہے بکر کی طرف، تو یہ مسند ہے اور مسند کو فعل کہتے ہیں، کل جائے گا یہ مسند فعل ہے، بکر مسند الیہ
بکر مسند فاعل ہے، ٹھیک ہے. کل جائے گا بکر کانپور، اس مثال میں کل جائے گا جو لفظ جائے گا ہے یہ ہے مسند فعل اور بکر مسند فاعل. پرسوں جمعہ کے دن میں ممبئی سے آیا، پرسوں جمعہ کے دن ممبئی سے آیا، اس مثال میں ممبئی سے آیا، آیا جو ہے یہ ہوا فعل اور وہ ہے پرسوں جمعہ کے دن میں ممبئی سے آیا وہ ہے خبر، ٹھیک ہے. پرسوں جمعہ کے دن ممبئی سے آیا تو آیا یہ ہے فعل کیونکہ مسند ہے، اور میں آیا تو اس کے لیے یہ ہے فاعل، ٹھیک ہے. میں آیا یہ ہے فاعل. یا پھر یہ کہیں کہ میں یہ مبتدا ہے اور آیا یہ خبر ہے. میں مسند مبتدا، میں لفظ میں جو ہے یہ مسند مبتدا ہے اور آیا مسند خبر ہے، ٹھیک ہے. اللہ و رسول اعلم. مصنف نے تو ترجمہ کرنے کے لیے نہیں بتلایا تھا کہ ترجمہ کرو، اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی عربی بنا سکتے ہیں. اللہ یکتا ہے تو اس کے عربی بنائیں گے. اگر اللہ احد، رسول مہربان ہے، الرسول کریم، قرآن سچا ہے، القرآن صادق، پڑھی گئی کتاب، قری الکتاب، پڑھی گئی کتاب، قری الکتاب، دیوار لمبی ہے، الجدار طویل، سڑک پختہ ہے، الشارع معبد، پڑھا میں نے، قرأت، پڑھا میں نے، قرأت، گھڑی قیمتی ہے، الساعۃ ثمینۃ، گھڑی قیمتی ہے، الساعۃ ثمینۃ، جا رہا ہے زید، خالد جا رہا ہے خالد، یذهب خالد، لکھا گیا خط، کتبت الرسالۃ، خط کے لیے رسالہ استعمال ہوتا ہے، لکھا گیا خط، کتبت الرسالۃ، میں مدرسے میں حاضر ہوں، انا حاضر فی المدرسۃ، یا پھر انا موجود فی المدرسۃ، لکھا بکر نے، کتبہ بکر، لکھا بکر نے، کتبہ بکر، پانی گرم ہے، الماء حار، لکھ رہا ہے زید قلم سے، یکتب زید، یکتب زید بالقلم، لکھ رہا ہے زید قلم سے، یکتب زید بالقلم، بکر مسجد میں موجود ہے، بکر موجود فی المسجد، بکر موجود فی المسجد، ٹھیک ہے. بکر مسجد میں موجود ہے، بکر موجود فی المسجد، زید کو پڑھایا احمد نے، درس احمد زیدن، زید کو پڑھایا احمد نے، درس زید احمدن، کل جائے گا بکر کانپور، یذهب بکر غدا، کل کے لیے غدن آتا ہے، کل جائے گا بکر کانپور، یذهب بکر غدا الی کانپور، کل جائے گا بکر کانپور، یذهب بکر غدا الی کانپور، پرسوں جمعہ کے دن میں ممبئی سے آیا، آیا کے لیے جیتو، ممبئی سے میں ممبئی، پرسوں قبل الامس، ٹھیک ہے. پرسوں جمعہ کے دن میں ممبئی سے آیا، جیتو من ممبئی، جیتو من ممبئی یوم الجمعۃ قبل الامس. اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق نمبر 2 پڑھیں گے. یہاں پہ مصنف نے ترجمہ کرنا تو نہیں کہا تھا، پھر بھی ہم نے ترجمہ کر لیا تاکہ طلباء کرام کو آسانی ہو. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہمارے چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.